تیسری مرتبہ فون کیا، وہی مسئلہ دہرایا۔ کوئی 7-8 مرتبہ اس نے مختلف اوقات میں ایک ہی مسئلہ پوچھا۔ اور مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ میں نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد میں نے نماز بھی پڑھ لی، اور مجھے بعد میں شک ہوا کہ پتہ نہیں میں نے وضو کرتے وقت جو ہاتھ کی جو انگلی ہے وہ میری دھلی کہ نہیں دھلی، تو میں نے بعد میں دھو لی، لیکن پھر بھی مجھے بتائے کہ میرا وضو ہوا کہ نہیں ہوا۔ تو میں نے بتایا کہ وضو ہو گیا آپ کا، پہلی مرتبہ ہی ہو گیا تھا، لیکن دوبارہ پھر آپ نے چلو دھو لی تو پھر تو یقینی طور پہ ہو گیا۔ پھر فون آیا گزشتہ جمعہ کہ میں نے غسل کیا، اور غسل کرتے وقت مجھ پہ غسل کرنا لازم تھا، میں نے غسل کر لیا، اور مجھے بعد میں وسوسہ آیا کہ میں نے پتہ نہیں کلی کی کہ نہیں کی، تو میں نے پھر کلی بھی کر لی بعد میں یاد آنے کے بعد، تو اب بھی میرا غسل ہوا کہ نہیں ہوا؟ میں نے کہا جی ہو گیا۔ پھر 2 گھنٹے بعد پھر فون آ گیا، جی وہ آپ نے مسئلہ بتایا تھا کہ دوبارہ کلی کر لی اور غسل ہو گیا، تو میرے دل میں شک آ رہا ہے کہ آپ نے جو بتایا تھا یہ ایسے ہی بتایا تھا کہ ہو گیا نا، وہ غسل ہو گیا نا۔ یقین کیجئے کہ ابھی یہ نوعمر بچہ ہے اور یہ ان مسائل کا شکار ہے، وضو کے بارے میں، غسل کے بارے میں، نماز کے بارے میں، ایک ایک چیز اپنی پڑھائی کے اندر بے شمار مشکلات کا شکار ہے۔ وجہ ہے اس کو کہتے ہیں وسوسوں کی بیماری۔ اس کے بہت سارے حل ہیں، سارے مشکل حل ہیں۔ سب سے آسان اس کا حل یہ ہے، وسوسوں سے بچنے کا آسان حل 2 باتیں ہیں۔ پہلی چیز کہ جس وقت انسان جو عمل کر رہا ہے اس وقت اس عمل کو توجہ کے ساتھ کر لے، کہ مثلا فرض کیجئے مجھے خطرہ ہے کہ مجھے بعد میں وضو میں شک پڑتا ہے، یہ مجھے پتہ ہے۔ اب میں جب وضو کروں تو میں وضو کرتے وقت ذرا توجہ سے وضو کر لوں، باقی سارے توجہ ختم کر کے میں نے اپنے ہاتھ دھو لیے، آنکھوں سے دیکھ لیا، مسح بھی کر لیا، کلی بھی کر لی فرض کیجئے۔ اس عمل کو کرتے وقت توجہ رکھی جائے، آنکھوں سے دیکھ لیا، محسوس کر لیا، جی ہو گیا، پہلا کام۔ دوسرا کام یہ کہ اس کام کو کرنے کے بعد اگر دل میں خیال آئے، وسوسہ آئے، گمان بھٹکے کہ بھی ہوا کہ نہیں ہوا، چاہے وہ 1000 مرتبہ نہیں لاکھوں مرتبہ بھی آئے، تو ایک دفعہ بھی اس پہ توجہ نہ دی جائے۔ چاہے بارہا آئے کہ پتہ نہیں دل میں ہوا کہ نہیں ہوا، نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، جب توجہ سے وہ کام کر لیا، اب وہ جتنی دفعہ بھی خیال آئے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے اور اس کو توجہ نہیں دینی چاہیے، حتیٰ کہ کسی سے پوچھنا بھی نہیں چاہیے کہ جی مجھے بتائیں کہ میری نماز، میرا وضو ہوا کہ نہیں ہوا۔ نہ اس پہ سوچنا، نہ اس پہ فکر مند ہونا، نہ کسی سے پوچھنا ہے، حتیٰ کہ نہ ہی اس وسوسے کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ بھی کوشش نہیں کرنی کہ مجھے وہ وسوسہ نہ آئے، میں کچھ اور سوچ لوں، کچھ اور کر لوں تاکہ اس سے جان چھوٹ جائے۔ اس وسوسے سے جان چھڑانے کی بھی کوشش نہیں کرنی۔ جو کسی نے کہا تھا کہ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، دل سے بھلا کے نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ تو اس وسوسے کی بیماری کو نظروں سے گرانے کا طریقہ کہ اس کو ختم کرنے کی بھی کوشش نہیں کرنی۔ الحمدللہ اس بچے کو یہ بات بتائی تو آہستہ آہستہ چند دنوں کے بعد اس کا فون آیا، اس نے بتایا کہ الحمدللہ پہلے سے میری طبیعت میں بہت بہتری آ گئی ہے، اس ایک اصول کی وجہ سے کہ میں فکر مند نہیں ہوتا، آنکھوں سے ایک چیز دیکھ لی، اب بعد میں وسوسے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، آتا ہے تو آتا رہے، اس وسوسے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس صورت میں اگر اس طرح کسی کو وسوسہ آئے تو نماز بھی ہو گئی، وضو بھی ہو گیا، روزہ بھی ہو گیا، طواف بھی ہو گیا، سارے کام ہو گئے، اس کے بارے میں پرواہ نہیں کرنی چاہیے، ورنہ یہ ایک وسوسہ دوسرے وسوسے کا سبب بنے گا، دوسرا تیسرے کا، تیسرا چوتھے کا، یہ پوری چین بنے گی، کڑی در کڑی، اور کبھی جان نہیں چھوٹے گی۔